رانا صاحب، غزہ امن بورڈ میں شمولیت کے فیصلے پر ایوان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا جبکہ اس پر اپوزیشن نے بھی احتجاج کیا ہے؟ ملک کا آئین جو ہے وہ حکومتی فیصلوں کے لیے جو اس نے طریقہ کار طے کیا ہے، قانون جو موجود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر فیصلے سے پہلے اسے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا یا اس کی منظوری لی جائے گی۔ اس کا فورم کیبنٹ ہے اور اس سے منظوری لی گئی ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتی ہیں، پارلیمنٹ کا اجلاس پہلے بھی ہوتا رہا ہے، پھر دوبارہ شروع ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے وہاں پہ ڈسکشن کرنے میں۔ اس سے پہلے بھی ہوئی ہے ڈسکشن، اب بھی جو کوئی اس کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہے وہ کرے، گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ دے گی۔ صحیح۔ تو یہ کوئی قدغن یا طریقہ کار نہیں ہے کہ اس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ پہلے پارلیمنٹ میں پیش ہوں، وہاں سے اپروول ہو تو پھر ان کے اوپر عمل ہو۔ اس طرح سے تو پھر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکے۔ لیکن رانا صاحب، فیصلہ تو پہلے ہو گیا تھا نا، بعد میں چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوئی، لیکن فیصلہ پہلے ہو گیا تھا۔ نہیں، فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہے، گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار قانون اور اس ملک کا آئین دیتا ہے۔ صحیح۔ تو رانا صاحب، کیا آنے والے دنوں میں پاکستان اگر غزہ امن فورس کا حصہ بنے گا تو کیا وہ بھی ڈسکشن کے ساتھ ہوگا یا وہ بھی ایک طرح سے سرپرائز ہی ملے گا؟ نہیں، کوئی سرپرائز نہیں ہے، گورنمنٹ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی۔ گورنمنٹ کا یہ اختیار ہے، گورنمنٹ کو قومی فیصلے جو ہے وہ قومی مفادات کے پیش نظر اور پاکستان کے بہترین مفاد میں کرنے چاہیے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ خارجہ محاذ کے اوپر، ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر بہت زیادہ متحرک ہے اور بہت زیادہ کامیاب ہے۔ صحیح۔ اور اب تک جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز کے متعلق فیصلے ہوئے ہیں وہ بڑے ہی اپریشیٹ ہوئے ہیں، اور ان کا پاکستان کو جو ہے وہ بہت فائدہ پہنچا ہے۔ صحیح۔ رانا صاحب جی، ایک میں نے آخری گلہ آپ سے کرنا ہے کہ عوام کے خرچے پر پارلیمنٹ کے اراکین جائیں گے، روزہ رسول پر حاضری دینے، سلام بھی کریں گے، ان کا پروٹوکول بھی ہوگا، ان کو کھانا پینا بھی دیا جائے گا، ان کی رہائش بھی عوام کے خرچے سے کی جائے گی۔ یہ کہاں پہ ہوتا ہے کسی مہذب معاشرے میں؟ آپ عام پاکستانیوں کو بھیجیں، پارلیمنٹیرینز جو آلریڈی اتنے زیادہ پروٹوکولز کے ساتھ رہ رہے ہیں، جن کے اتنے ششکے ہیں، اس کے باوجود وہ روزہ رسول پہ بھی عوام کے خرچے پہ جائیں گے۔ دیکھیں، یہ جو ہے نا ایسے ہی بات ہی بنی ہوئی ہے کہ جی پتہ نہیں ان کے کتنے خرچے ہیں اور پتہ نہیں وہ کتنے شان سے رہ رہے ہیں۔ کبھی آگے آپ پیڈل لاجز دیکھیں، وہ ایک درمیانے ہاسٹل کا جو ہے وہ نمونہ پیش کرتے ہیں۔ کوئی ایسی عیاشیاں یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے پارلیمنٹیرینز کا۔ روٹین میں جو ہے وہ جس طرح سے باقی لوگوں کو سرکار کی طرف سے کوئی ٹی اے ڈی اے وغیرہ یا کوئی تنخواہ وغیرہ ملتی ہے تو اسی طرح سے ان کو بھی ملتی ہے، تو اس لیے یہ ایسی چیز کوئی نہیں ان کو ملتی جس کو اس طرح سے۔ لیکن پھر رانا صاحب، وہ اپنے خرچے پہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ روزہ رسول والی بات کر رہے ہیں جی، روزہ رسول یا عمرے کی بات ہے، اس بارے میں بہرحال روزہ رسول پہ جانا جو ہے وہ ہمارے لیے تو باعث نجات ہے اور بڑی جو ہے وہ یعنی ایک سعادت کی بات ہے۔ لیکن میرے نہیں خیال میں نے نہیں یہ سنا کہ وہ گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر جا رہی ہے یا گورنمنٹ بھیج رہی، میرا نہیں خیال۔ اسپیکر صاحب نے باقاعدہ اس کی منظوری دی ہے۔ میاں شہباز، ہاں اسپیکر صاحب شاید بھیج رہے ہوں، اپنے خرچے پہ تو نہیں بھیج رہے نا۔ بات تو یہ تھی کہ اسپیکر صاحب اپنے خرچے پہ بھیجتے۔ بہرحال یہ پتہ کرنا پڑے گا، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے۔ رانا صاحب، اب جو سچویشن ہے کہ کبھی وہ کہیں گے پہیا جام کرتے ہیں، کبھی وہ کہیں گے ہم یہ کرتے ہیں، اب اس ساری صورتحال سے نکلتے ہیں، اب مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ مذاکرات ہو جانے چاہیے؟ اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ بھی اس چیز کا واضح اشارہ دے چکے ہیں، تو اب حکومت نے کیا سوچا ہے کہ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ کیا پی ٹی آئی خود چل کے اسپیکر صاحب کے چیمبر تک جائے کہ جی آئیں ہم سے مذاکرات کریں؟ اسپیکر صاحب کے چیمبر میں تو روز جاتے ہیں، وہ ابھی ہفتہ پہلے گئے ہوئے تھے اپنا نوٹیفکیشن وصول کرنے کے لیے۔ صحیح۔ اور اسپیکر صاحب نے اس دن بھی ان کو کہا، اس سے پہلے ایک دن میں بھی وہاں پہ موجود تھا، اس دن بھی ان کو کہا، لیکن وہ باہر جو مرضی بیان دیں لیکن اندر ہمیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہماری پالیسی نہیں ہے، خان صاحب مذاکرات کے حق میں نہیں ہے۔
صحیح. تو مطلب کہ اب حکومت کی طرف سے کوئی مطلب فرسٹ سٹیپ نہیں لیا جائے گا مذاکرات کے لیے؟ اگر پی ٹی آئی نے کرنا ہے یا اپوزیشن لیڈرز نے کرنا ہے تو وہ خود آئیں؟ نہیں دیکھیں، کوئی خود آنے والی بات نہیں ہے. اگر وہ مذاکرات پہ راضی ہوں تو ہم جانے کو تیار ہیں، لیکن وہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. اس وقت ان کا پورا فوکس 8 فروری پہ ہے. 8 فروری تک انہوں نے یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی ہے کہ جی ہم کسی مذاکرات میں نیگوشیشن میں شامل نہیں ہوں گے. تو یہ ان کا فیصلہ ہے. صحیح. لیکن رانا صاحب جو میں نے سمجھا ہے یا جو دیکھا ہے اس میں تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی مذاکرات کا مینڈیٹ اپوزیشن لیڈرز کے پاس ہے. اپوزیشن لیڈرز اشارہ بار بار دے رہے ہیں کہ جی مذاکرات کرتے ہیں، تو پھر کس چیز کی دیر ہے؟ ان سے مطلب انیشیٹ کر لینا چاہیے. نہیں، وہ اشارہ جب ہمیں دیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی نا. وہ ہمیں کوئی اشارہ نہیں دے رہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ صرف میڈیا میں بات کر دیتے ہیں. صحیح. ہمیں انہوں نے کوئی اشارہ نہیں دیا. صحیح. اچھا، اگر اچکزئی صاحب خان صاحب سے ملاقات کی درخواست کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی سوال کیا، لیکن اب کہ وہ دوبارہ ان سے جا کے پوچھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک دفعہ خان صاحب سے ملنے دیں، ہمیں ان سے ڈسکس کرنے دیں اور پھر ہم آگے کا جو اسٹریٹجی ہے اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے، تو کیا حکومت ان کو یا جو دوسرے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو ملاقات کرنے دے گی یا نہیں؟ دیکھیں، عدالت کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے. انہیں اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو انہیں عدالت جانا ہوگا. صحیح. اور وہاں سے جو ہے وہ ان کو ریلیف ہونا. یہ ملاقات روکنے یا کروانے کا اختیار جو ہے یہ وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے. صحیح. رانا صاحب، آپ عدالت کی بات کر رہے ہیں. آج محسن اختر کیانی صاحب نے ایک ریمارکس دے دی. انہوں نے کہا کہ پاکستانی ججز بھی نااہل ہیں اور عدالتیں بھی مردہ ہو گئی ہیں. اب اگر ججز ہی ایسا کہہ رہے ہیں تو پھر کس سے انصاف مانگے گا عام انسان یا کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی؟ کس سے جا کے انصاف مانگے گی؟ محسن اختر کیانی صاحب محترم بڑے قابل جج ہیں. تو کوئی اگر مردہ ہو چکا ہو تو کوئی اس قسم کا بیان دے سکتا ہے. یہ ان کا بیان جو ہے یہ ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. صحیح. صحیح. رانا صاحب، آپ بتائیے گا کہ اب ایک سانحہ گل پلازا ہوا، بڑا افسوسناک واقع ہوا. پیپلز پارٹی اور MQM کی لڑائی چل رہی ہے. اس لڑائی میں نون لیگ کس کی سائڈ پر ہے؟ جی ہم جو ہے وہ اس لڑائی سے متفق نہیں ہیں. یہ بہت خوفناک اور بہت ہی المناک حادثہ ہوا ہے. 80 لوگ وہاں پہ جل کے راکھ ہو گئے. لوگوں کی ہڈیاں تک جل گئی ہیں اور لوگوں کے DNA جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. وہ ٹریس نہیں ہو رہے. صحیح. تو اس کے اوپر لڑائی جو ہے وہ بنتی نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ یا PMLN کہ دونوں فریقوں کو، دونوں کراچی کے نمائندے ہیں، ان کو وہاں پہ بیٹھنا چاہیے. سب سے پہلے جو ہے وہ ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں، ان کی آباد کاری کا کوئی بندوبست کریں، اور اس کے بعد اس بات کے اوپر کوئی پلاننگ کریں کہ آئندہ اس قسم کے حادثوں سے جو ہے وہ کیسے بچنا ہے.